من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برادران اہل سنت والجماعت و بزرگان محترم، کلام پاک سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے تحت عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے توفیق کی التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اس امت کے مائیں فرمایا ہے. فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ اس امت کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ان کو ازواج مطہرات امہات المؤمنین کہا جاتا ہے. اور گزشتہ جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کیا تھا. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح
حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا نام ہے، لیکن یہ مشہور ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں۔ اصل نام ان کا رملہ تھا، لیکن ان کو ام حبیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خاوند سے ایک بیٹی عطا کی تھی جس کا نام حبیبہ تھا۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشرکین مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان جب مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان مسلمان ہوئے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ 5 نبوی کو مسلمان ہو گئی تھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا کہ مدینہ المنورہ کو، مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے ہجرت کر جائیں، تو اس وقت 3 ہجرتیں ہوئی تھیں۔ ایک ہجرت مدینہ المنورہ کی طرف ہوئی اور 2 بڑی ہجرتیں مکہ حبشہ کی طرف ہوئی تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت عبید اللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ عبید اللہ بن جحش یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ہے۔ جب ہجرت کا حکم آتا ہے تو اس وقت حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش یہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں، اور حبشہ کی طرف جو انہوں نے ہجرت کی تو حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی تھیں۔ تو دوسری ہجرت کے دوران حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش یہ بھی اس دوسری ہجرت کے اندر شریک تھے۔ بہرحال جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاوند ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں، اور حبشہ کے اندر اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا جس کو شاہ نجاشی کہا جاتا ہے، نام اس کا اصحمہ تھا، لیکن نجاشی کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بعض خاص نام ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حبشہ کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو نجاشی کہا جاتا تھا، اور اسی طرح روم و فارس کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو کیس و کسریٰ کہا جاتا تھا۔ مصر کے اندر جو بھی بادشاہ ہوتا تھا تو اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اور آج کل بھی ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے اس کو وزیر اعظم، پرائم منسٹر کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت حبشہ کے اندر جو وہاں کا بادشاہ تھا اس کو اصحمہ کہا جاتا ہے، شاہ نجاشی سے وہ مشہور ہے۔ یہ شخص عیسائی تھا، لیکن جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے وہاں پہنچے، پہلی ہجرت کے اندر حضرت جعفر طیار تھے، پھر مشرکین مکہ نے اپنا ایک وفد بھیجا کہ تم شاہ نجاشی کے پاس جاؤ اور ان کو یہ کہو
ہمارے چند لوگ باغ کا تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، ان کو واپس بھیجو۔ شاہ نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے اس بارے میں گفتگو کی، اور مشرکین مکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور یہ جو لوگ دین کو چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ شاہ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کے سامنے بلایا اور ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں سورۃ المریم کی آیات تلاوت کی کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تمام کلام کہ جو انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کیا تھا، وہ سارا کلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر اس شاہ نجاشی کو سنایا۔ شاہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر اس نے یہ کہا کہ جعفر طیار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے، بالکل وہ 100% صحیح ہے، یعنی اس ایک تنکے سے بھی زیادہ کمی پیشی نہیں ہوئی۔ تو جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حبشہ پہنچتی ہیں ہجرت کر کے، اور ان کا نکاح ہوا تھا عبید اللہ بن جہش کے ساتھ، ایک رات ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے خاوند عبید اللہ بن جہش کو ایک بدصورت شکل میں دیکھا، اور اگلے دن انہوں نے اس کا تذکرہ اپنے خاوند کے سامنے کیا کہ آج رات خواب میں میں نے تمہیں بدصورت شکل میں دیکھا ہے۔ تو عبید اللہ بن جہش نے یہ کہا کہ میں عیسائی تھا، میں نے اسلام قبول کیا، لیکن ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عیسائی مذہب وہ حق ہے، اور میں اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاوند تھا عبید اللہ بن جہش جس کا نام تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ ہے، ہجرت جب اس نے حبشہ کی طرف کی، حبشہ میں جا کر یہ شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے دین کو چھوڑ دیا تھا، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، صحابہ اکرام دین سے مرتد ہو گئے تھے۔ یاد رکھیے کہ کوئی صحابی وہ دین سے مرتد نہیں ہوا، کیونکہ پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اسی حالت ایمان میں اس کی موت بھی واقع ہوئی ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ ایک شخص اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا لیکن اس کی موت حالت ایمان پر نہیں ہوئی تو اس کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ ایک آدمی اس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا، اور اسی ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ لیکن اگر ایک شخص اس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن وہ دنیا سے رخصت حالت اسلام میں نہیں ہوا، اس کو صحابی نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے عبید اللہ بن جہش اگر دین اسلام سے پھرا ہے تو وہ صحابی نہیں تھا، کیونکہ اس کی موت وہ دین اسلام پر نہیں آئی بلکہ اس کی موت حالت نصرانیت پر، حالت عیسائیت پر آئی ہے، تو لہذا اس کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔
بہرحال عبید اللہ بن جہش جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر خبر پہنچی، اور خود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری عدت مکمل ہونے لگی اس وقت میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی شخص مجھے ام المؤمنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی خواب میں، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ ام المؤمنین کا لقب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ خاص ہے۔ فرماتی ہیں کہ جیسے میری عدت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وکیل، اپنا نمائندہ بنا کر حبشہ کی طرف شاہ نجاشی کے پاس بھیجا، اور یہ ان کو پیغام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو شاہ نجاشی نے اپنی ایک باندی کو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا ہے، تمہیں قبول ہے یا نہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ نکاح کا پیغام قبول کیا، یہاں تک کہ فرماتی ہے کہ جو باندی میرے پاس آئی تھی یہ پیغام لے کر شاہ نجاشی کی طرف سے، میں نے اپنے ہاتھ کے سونے کے کنگن تک اتار کے اس کو اس خوشی میں دے دیے کہ اتنا بڑا پیغام میرے پاس آیا ہے۔ بہرحال فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو وکیل تھے وہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے جو وکیل بنایا وہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، یہ میری طرف سے وکیل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھے۔ اب شاہ نجاشی کے دربار میں یہ نکاح ہوا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہر مقرر کیا گیا وہ 400 دینار، یعنی آج کے 400 درہم، جو آج کے اعتبار سے 2.25 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ بہرحال جب وہاں پر نکاح ہوا لوگ اٹھنے لگے تو شاہ نجاشی نے یہ کہا کہ نکاح کے بعد سنت یہ ہے کہ ولیمہ ہو، تو اس وقت شاہ نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ اپنی طرف سے کروایا تھا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت ان کے والد ابو سفیان ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے آئے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں۔ جب یہ ملنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا ہے، یہ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے بستر پر بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بستر اٹھا لیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کہ کیا اس بستر پر میں نہیں بیٹھ سکتا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اس پر ناپاک مشرک نہیں بیٹھ سکتا۔ یعنی کہ جب دین اسلام کی باری آئی تو باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری مال، تمہاری اولاد اور تمہاری سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حالانکہ باپ ہے، ساری زندگی اس نے بڑی مشقت سے اپنی اولاد کو پالا ہے، اپنی بیٹی کو پالا ہے، لیکن جب دین اسلام کی باری آئی
تو اس وقت دین اسلام کو ترجیح دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ترجیح دی، باپ کو پیچھے چھوڑا۔ اب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ قریش کہا جاتا ہے۔ اب قریش کے اندر آگے مزید دو شاخیں ہیں، ان میں سے ایک کو بنو امیہ کہا جاتا ہے اور دوسرے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ قریش کی آگے دو شاخیں ہیں، ایک کا نام بنو امیہ، ایک کا نام بنو ہاشم۔ اب یہ دو شاخیں تھیں، ان کا آپس میں مقابلہ بازی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک کے اوپر خاندان ایک ہے، آگے ان کی دو شاخیں ہیں، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ہوا کہ بنو ہاشم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نبی مبعوث کر دیے۔ اب یہ بات بنو امیہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہر پہلو میں، ہر مقام میں انہوں نے بنو ہاشم کا مقابلہ کیا، لیکن اب بنو ہاشم کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان نبی مبعوث فرما دیے تھے، اب وہ کیسے مقابلہ کرتے اس بات کا؟ اب ان کی مخالفت، دشمنی بنو ہاشم کے ساتھ شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو ابو جہل بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ اب جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لقیط ہے، یہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسی طرح خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج جو بنو امیہ کے سے تعلق رکھنے والے صحابہ ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ حالانکہ بنو امیہ کی مخالفت بنو ہاشم کے ساتھ اس وقت تک تھی کہ جس وقت تک وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن جس وقت مکہ فتح ہوا تو 8 ہجری کو، اس وقت بنو امیہ کے اکثر بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنے ایمان کا اظہار انہوں نے جب مکہ فتح ہوا اس وقت کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ ان کی مخالفت اس وقت تک رہی جب تک مسلمان نہیں ہوئے، لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے اندر باصلاحیت افراد کی کمی نہیں تھی۔ بڑے بڑے صلاحیت والے لوگ بنو امیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ مخالفت ضرور تھی، اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس وقت تک جب تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو الزام کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں۔ آج اہل تشیع حضرات حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہی ابو سفیان ہیں کہ جنہوں نے غزوہ احد کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقابلہ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زخمی ہوئے، اور اسی طرح ابو سفیان کی بیوی ہندہ یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئی۔ انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کلیجہ چبایا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو تکلیف دی؟ یاد رکھیے کہ یہ جو تکلیفیں انہوں نے دی ہیں یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی ہیں۔ جب ایک آدمی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے کفر کو چھوڑ دیا ہے، جب اس نے کفر کو چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، اب حالت کفر کے جو اس نے گناہ ہے اس کو اچھالنے کا کیا مطلب ہے؟
تو اس لیے آج کل تان کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان کے والد حضرت حرب پر. یاد رکھیے کہ ان سے جو کچھ ہوا ہے وہ حالت کفر میں ہوا ہے. جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ فتح ہوا انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامان قرار دیا. فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر دین اسلام کو کوئی تکلیف دی ہو، دین اسلام کے کسی بھی حکم کو جو ہے اپنے پس پش ڈالا ہو تو پیش کریں. تو لہذا حالت کفر کی غلطیوں کو سامنے بار بار لانا اور یہ کہنا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کیا ہے، یاد رکھیے کہ یہ عقل سے ماورا ہے. بہرحال قریش کی دو خاندان تھے، ایک کا نام بنو امیہ، ایک کا نام بنو ہاشم. اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا. بنو امیہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا کرتے تھے، ان کی مخالفت کرتے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اسلام کی توفیق دی، اسلام کی توفیق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر باصلاحیت لوگوں کو سامنے لایا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کو دارالامان بنا دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کاتب وحی بنا دیا، قرآن وہ لکھا کرتے تھے. اور اسی طرح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کر کے ان کو دیا. اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح کر کے دی. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا نام حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان کا نام اس لیے نہیں لیا جاتا. اگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے گا پھر یہ سوال ہوگا کہ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ حضرت ابو العاص کے ساتھ نکاح ہوا ہے. پھر یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت ابو العاص کون ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. جن لوگوں کو بنو امیہ کے ساتھ مخالفت ہے ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا پھر یہ پوچھا جائے گا کہ ان کا نکاح کس سے ہوا. پھر جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے. پھر پوچھا جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں. پھر یہ کہا جائے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ اور ان کا تعلق بھی بنو امیہ کے ساتھ ہے. تو یہ بات قابل برداشت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ صرف ایک بیٹی ہے. یاد رکھیے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یعنی کہ ایک تہمت ہے. بعض لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا انکار کر دیا. تو آج ہمیں کوئی کہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، ہماری بیٹی کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تہمت لگا رہا ہے، وہ تہمت لگا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، وہ حضور پر تہمت لگا رہا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ بہن ہیں. یعنی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، یعنی کہ آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آج اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان پر طعن کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے بھائی ہیں، یعنی آپ کے سالے لگتے ہیں. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پر طعن کر رہے ہیں.
کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور سسر اس کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو لہذا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر رہا ہے، طعن کر رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر پر طعن کر رہا ہے۔ تو لہذا ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو بھی حق سمجھتے ہیں اور اہل بیت کو بھی حق سمجھتے ہیں۔ جو آدمی یہ کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں صحابہ کو نہیں مانتا، وہ بھی اپنے ایمان کی خیر بنائے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں صحابہ اکرام کو مانتا ہوں اہل بیت کو نہیں مانتا، وہ آدمی بھی اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ جس آدمی کا صحابہ پر ایمان نہیں ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہے، اور جس شخص کا اہل بیت پر ایمان نہیں ہے اس کا بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ آج کل چند صحابہ اکرام کے نام لے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اہل بیت کا نام لے کر ان کے پیچھے چھپ کر باقی صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کھلے عام بنایا جاتا ہے۔ کیا قیامت والے دن ہم سے پوچھ نہیں ہوگی کہ میرے صحابہ اکرام، میرے جو ہے سسر اور میرے سالے اور میرے خاندان کے بارے میں طعن و تشنیع ہو رہی تھی، ایک اسلامی ملک میں میرے صحابہ اکرام کے بارے میں طعن و تشنیع ہو رہی تھی، بتاؤ تم نے کتنا کردار ادا کیا؟ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو لوگ صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے اٹھتے ہیں، لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو۔ یاد رکھیے کہ فرقہ واریت وہ آدمی پھیلا رہا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کر رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جماعت ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین جماعت وہ ہے کہ جو میرے امت ہے، یعنی میرے صحابہ ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے دوسرا زمانہ تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، یہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں سے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ جو آدمی صحابہ اکرام کے اوپر طعن کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں پر تنقید کر رہا ہے، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت پر تنقید کر رہا ہے۔ شاگرد اگر ناکارہ ہو تو استاد پر بات آ جاتی ہے، شاگرد اگر ناکارہ ہو تو استاد پر بات آ جاتی ہے کہ استاد نے صحیح تربیت نہیں کی۔ تو جو صحابہ اکرام پر طعن کر رہا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر تنقید کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو اس لیے جو صحابہ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہوں یا ہاں وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمارا ان دونوں صحابہ پر ایمان ہے، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ لیکن اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، یاد رکھیے کہ تاریخ پر ہمیشہ غلبہ اہل تشیع کا رہا ہے۔ ان لوگوں نے تاریخیں لکھی ہیں اور انہوں نے تاریخ میں وہ بات لکھی ہے کہ جو ان کے عقائد کے مطابق تھی، اور یہ لوگ صحابہ اکرام کو جانچنے کے لیے تاریخ کو سامنے لاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی۔ یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی گالی نہیں دی۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کوئی گالی دی ہے تو گالی کے الفاظ تو سامنے لائیں، کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ یہ صرف اور صرف صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں لوگوں کے سامنے کہی جاتی ہیں اور تاریخ کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر چیز کو تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے سونا کو تولنا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ 1 کلو کا پتھر یہاں رکھا اور دوسری طرف میں اس کو تول دیا، اس کے لیے اپنا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ لکڑیاں تولنے والوں کے پاس ٹال ہوتا ہے، اس سے وہ تولتے ہیں۔ سبزی تولنی ہے، اس کا پیمانہ اور ہے۔ دودھ کے لیے علیحدہ ایک برتن ہوتا ہے۔ ہر چیز کو تولنے کے لیے علیحدہ پیمانہ ہے۔ صحابہ اکرام کو اگر تولنا ہے،
صحابہ اکرام کے لیے اگر کوئی کسوٹی ہے کہ صحابہ اکرام کیا ہے، حق پر تھے یا نہیں تھے، ان کو تولنے کے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ اگر آپ سونے کو جا کر ٹال پر تولنے شروع ہو جائیں، لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح جو آدمی صحابہ اکرام کو تاریخ پر جا کر پرکھتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے، کیونکہ صحابہ اکرام تاریخی نہیں ہے، صحابہ اکرام قرآنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ اکرام ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ جب تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، آج ہم کس منہ کے ساتھ صحابہ اکرام کو بتان کر رہے ہیں؟ ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایمان کے اوپر ہماری موت ہوتی ہے یا نہیں، ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ لیکن صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چن لیا ہے، انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے، تو لہذا ہر آدمی کی ذمہ داری ہے خصوصاً صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھے، کیونکہ آج زمانہ ایسا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھیں، ان میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر تان کریں گے، اس کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر تان کریں گے، اور وہ زمانہ آ چکا ہے، اور بڑے زور شور کے ساتھ صحابہ اکرام کو بتان کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے تو صحابہ اکرام کو بھی ماننا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور اہل بیت کے بارے میں آج کل یہ نعرہ لگایا جاتا ہے پنجتن پاک، اور پنجتن پاک سے صرف 5 مراد لیے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نعرے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نعرہ ہم سنیوں کا نہیں ہے، یہ نعرہ کہیں اور سے آیا ہے، اور یہ نعرہ ہم نے اس لیے دیا گیا ہے، جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف 5 لوگ یہ حق پر تھے، اس کے علاوہ نعوذ باللہ سارے صحابہ اکرام دین سے پھر گئے تھے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف یہ 4 صحابہ اکرام، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف اس دین پر باقی رہے تھے، باقی صحابہ اکرام نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ اور آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ یہ نعرہ لگاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف 4 نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بنیادی اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ اہل کا لفظ ہی بیویوں پر بولا جاتا ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی 11 بیویاں ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ ہی نہیں، بلکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ہم سنیوں کو بھی نہیں پتہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مستحق آپ کے داماد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مستحق آپ کے سسر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مستحق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں۔ یہ سارا خاندان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت ہے، صرف 5 کا تذکرہ کیا جاتا ہے، باقیوں کو بلا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ 5 تن پاک نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام پاک ہیں۔ 5 تن پاک کا نعرہ نہیں ہے، سب تن پاک ہے۔ اس لیے اس نعرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انجانے میں ہمارے اندر زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے عقائد کو انجانے میں تباہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، کل ہماری اولادوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں۔ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر طعن کریں گے، اور صرف اس حد تک نہیں، قیامت کا دن جب ہوگا اس وقت
وہ لوگ جب مجرم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو صرف وہ مجرم نہیں بنیں گے بلکہ ہم بھی مجرم بنیں گے، کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہماری دینی تربیت، ہمارے والدین نے ہماری دینی تربیت نہیں کی تھی، ہمیں صحیح عقیدہ نہیں سکھلایا تھا، دنیاوی تعلیم کے لیے 5-5 10-10 ہزار روپے اسکولوں کالجوں میں دے دیے جاتے ہیں، ٹیوشن پڑھائے جاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے اور دنیا کے اندر اچھا کما لے، اچھی پوسٹ اس کو مل جائے۔ دنیا کی اس کو فکر تھی لیکن دین اسلام کی اس کو فکر نہیں تھی۔ قیامت والے دن یہی اولاد ہمارا گریبان پکڑے گی تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہر آدمی اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ سکھائے، کہیں یہ نہ ہو کہ کل یہی اولاد ہمارے لیے وبال جان بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔